قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے گھر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم بطور کلیسیا ان دنوں اپنی روزمرہ زندگی کے بہت سارے معاملات ان کی بابت خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں۔ ببلیکل مینرز فار ڈیلی لائف۔ کئی موضوعات ہم سیکھ چکے ہیں، جیسے کہ کھانا کھانے کے بائبلی آداب، میل ملاقات کے آداب، گفتگو کے آداب، لین دین کے آداب، اختیار استعمال کرنے کے آداب اور اختیار والوں سے برتاؤ کے آداب، خوشی اور جشن منانے کے آداب، مہمانداری کے آداب، اور پھر پچھلے بار ہم نے سیکھا تھا تعلیم حاصل کرنے کے بائبلی آداب کہ بطور شاگرد ایک عام انسان کے طور پر بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، تعلیم پاتے ہیں۔ کسی بھی مضمون پر، کسی بھی معاملے میں ہم تعلیم پاتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بائبل کیا سکھاتی ہے، ہم کس طرح سے بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے تعلیم دینے کے بائبلی آداب۔ Biblical manners to give teachings, to teach, to give instructions، سکھانے کے بارے میں، تعلیم دینے کے بارے میں جو بائبلی آداب ہیں۔ اور یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے اور سیکھنے کا سبب ہوں گے جو تعلیم دینے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی سکھانے والے ادارے میں ہیں، یا کلیسیا میں، سنڈے اسکول، چرچ اسکول میں، خواتین یا نوجوانوں کے گروپ میں، یا پھر کلیسیا میں خدمت انجام دیتے ہیں اور سکھانے کی خدمت سے وابستہ ہیں، تعلیم دینے کی خدمت سے وابستہ ہیں۔ تو پوری توجہ کے ساتھ وہ لوگ بالخصوص اسے سنیے۔ اور آپ سب کے لیے یہ سیکھنا، یہ معاملات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ پرکھ سکو کہ کون صحیح سکھانے والا ہے، کون صحیح استاد ہے، who is the true teacher، کون ہمارے لیے ایک اچھا استاد ہے۔ جو باتیں آج آپ سیکھیں گے یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں۔ جو سکھانے والے ہیں وہ تو سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سکھانا ہے، اور جو سیکھنے والے ہیں وہ بھی جانیں گے کہ ہمارے سکھانے والے ہمیں بائبل کے مطابق سکھا بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی استاد نہیں بنایا گیا۔ ہر انسان استاد نہیں بنایا گیا، اگرچہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے پہلے استاد ہیں، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو گھر میں رکھ کے اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کوئی پروفیشنل ٹریننگ نہیں دے سکتے۔ انہیں اپنے بچے کو کچی پکی سمجھ لیں، LKG سمجھ لیں، پریپ اور نرسری سمجھ لیں، اس کلاس سے کسی اور کے پاس بھیجنا پڑتا ہے، بھلے وہ خود پرنسپل ہو، بھلے وہ خود کتنا ہی بڑا ٹیچر کیوں نہ ہو، اپنے کسی معاملے میں ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، لیکن اسے اپنی اولاد کو تربیت اور تعلیم دلوانے کے لیے کسی اور کے پاس ضرور بھیجنا پڑتا ہے۔ اور تمام ماں باپ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے اور ان کے اندر ایک ٹیچر کی کوالٹیز نہیں بھی ہوتی۔ ڈگری لے لینا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے ٹیچر ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ اچھے استاد بھی ہوتے ہیں، نہیں۔ کیوں ٹیوشن سینٹرز آباد ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے آفیسرز کے بچے پڑھتے ہیں ٹیوشن سینٹرز میں جا کے، اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، کیونکہ ماں باپ اپنی اولاد کو وہ والی تربیت، وہ تعلیم نہیں دے سکتے کہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں یا ان کی جو پروفیشن وہ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے۔ ہر ایک بندہ استاد نہیں بنا، خدا نے ہر ایک کو استاد نہیں بنایا،
یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر کوئی استاد نہیں ہے. مٹیریل ہے جو خدا نے لگایا ہی نہیں ہے استاد بنانے والا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے اور اس کا 12واں باب آیت نمبر 28. کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے، 12واں باب ہے، آیت نمبر 28. اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. کیا سب رسول ہیں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ نہیں. خدا کا کلام بھی یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک شخص کو خدا نے الگ کام کے لیے، الگ خدمت کے لیے بلایا ہے. اسکول میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ٹیچنگ پروفیشن سے ہیں؟ کوئی نرسری، پریپ، LKG، KG 1 2 3 کے لیے ہوتے ہیں، کوئی پرائمری سیکشن کے لیے ٹیچرز ہوتے ہیں، کوئی ہائی مڈل سیکشن کے لیے، اور کئی کالج اور پھر یونیورسٹی اور پھر PhD لیول کی جو بڑی بڑی ڈگریز ہے اس کے لیے الگ استاد ہوتے ہیں. استادوں میں بھی ہر کوئی شخص ایک جیسا قابل نہیں ہوتا. ہر ایک شخص کی الگ الگ کیپیسٹی ہے. سب لوگ استاد نہیں. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ میں استاد نہیں ہوں جب تک کہ خدا نے آپ کو براہ راست استاد بنا نہیں دیا. جب تک آپ کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی ادارے میں یا کلیسیا میں استاد مقرر نہیں کروا دیا. شوق ہو سکتا ہے ہم سب کا کہ میں استاد بن جاؤں، میں بھی سکھانے لگ جاؤں، لیکن سب استاد نہیں ہیں. ایک فوٹو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ، ایک گاڑی سفید رنگ کی اور اس سے بہت سارے بندروں نے اس پہ قبضہ کر لیا. کوئی اندر گھسے ہوئے ہیں، کوئی اوپر ہیں، کوئی باہر ہیں، کوئی دروازے سے لٹکا ہوا ہے، کوئی بونٹ پہ ہے، کوئی ڈکی پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہ ان سب نے گاڑی پہ قبضہ تو کر لیا لیکن اسے چلا نہیں سکتے. کوئی اپنی طرف سے اسکول کھول کے، کوئی ادارہ کھول کے، کوئی اکیڈمی، کوئی ٹیوشن سینٹر کھول کے اور کلیسیا بھی کھول کے کوئی بیٹھا ہو سکتا ہے، لیکن استاد ہونا الگ بات ہے، ادارہ کھول کے بیٹھنا الگ بات ہے. تو سب لوگ استاد نہیں ہیں، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اور زیادہ لوگ استاد بھی نہ بنے. خدا کا کلام کہتا ہے تم میں سے بتیرے استاد نہ بنے، کیونکہ استاد زیادہ سزا پائیں گے. یہ مجھے علم ہے، میسن جو راج مستری ہیں، جو مکان بلڈنگیں تعمیر کرنے والے ہیں، ہاتھ سے اوزار گر جائے تو ساتھ میں کام کرنے والے لوگ مزدور ہوں، ساتھی ہوں، تو وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ پارٹی دے دو، نہیں تو استاد کا نام بتا دو. علم میں ہے کسی کے کہ یہ بات سچ ہے؟ سچ ہے نا؟ کہ استاد کا نام بتا دے جس سے تو نے ٹریننگ لی ہے یہ میسن اور راج مستری ہونے کی، تیرے ہاتھ سے اوزار گرا ہے کام کرتے ہوئے، یا تو اپنے استاد کا نام بتا دے یا پارٹی دے دے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پارٹی دے دیتا، اپنے استاد کا نام نہیں بتاتا، کیونکہ استاد بدنام ہو جائے گا اور پھر کبھی کوئی شخص اس استاد کی عزت نہیں کرے گا. استاد زیادہ سزا پائیں گے، سو زیادہ لوگ استاد بننے کی کوشش نہ کریں. ہم پنجابی میں زیادہ استادیاں نہ کریں. یہ سچی بات ہے کہ ہم زیادہ استاد بننے کی کوشش نہ کریں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، بچوں کی بات کرتا ہوں، آپ بھی بچے ہی ہو میرے لیے. ان کو کوئی بات سکھا، پتہ ہے ہمیں پتہ، سیکھی ہوئی ہے، بچپن سے سیکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں پتہ ہمیں. ان کا آگے سے رسپانس ہے، پتہ ہے ہمیں اس بات کا، بچپن سے سیکھی ہوئی، پتہ.
گھر سے سارے بچے ABC سیکھ کے جاتے ہیں نا. پاکستان اردو اسکول ہے, پاکستان اسکول ہے, انڈین اسکول ہے, النور اسکول ہے, وہ پہلے ہی انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے بچے کو ABC کلرز, رنگوں کے نام اور چیزوں کے نام, پھولوں پھلوں کے نام, کئی چیزوں کے نام بچے کو لکھنے آنے چاہیے. لیکن کلاس میں پہلا لیسن کون سا دیتے ہیں بچوں کو؟ الفابیٹس ABC. جب پہلے دن ہوم ورک بچے کا گھر آتا ہے تو اگلے دن گھر سے ہم پہنچ جاتے ہیں, یہ تو ہم نے سکھایا ہوا بچے کو. ڈائریکٹ آپ نے کام کیوں نہیں شروع کروایا BA کا؟ ABC تو ہم نے گھر سے سکھا کے بچے کو بھیجی ہوئی ہے. آپ نے BA کی جماعت کا سلیبس کیوں نہیں پڑھایا اسے؟ نہیں, ایک پیٹرن ہے, ایک طریقہ ہے. استاد نے شروع ABC سے کرنا ہے, الف بے سے کرنا ہے, 1 2 3 سے کرنا ہے. بھلے آپ نے گھر میں بچے کو ڈاکٹر بنا دیا ہوگا 4 سال کی عمر میں, اسکول میں ابتدا سے شروع کرنا ہے. بچہ ادھر نہیں کہتا یہ سیکھا ہوگا اگلا سبق. تو زیادہ استادیاں استاد کے ساتھ بھی نہ کریں, استاد کا استاد بننے کی کوشش نہ کریں. ہر استاد کا شعبہ اور اس کی مہارت مختلف ہے. میں میتھس نہیں پڑھا سکتا, سائنس نہیں پڑھا سکتا, ہسٹری جیوگرافی نہیں پڑھا سکتا, انگلش, اردو اور دوسرے کمپیوٹر سائنسز نہیں پڑھا سکتا. ہاں, میری مہارت اس میں ہے, خدا کے کلام میں ہے. لیکن یہاں ٹیچرز بھی بیٹھے ہوں گے, گریجویشن بھی ہوگی, ماسٹر ڈگری بھی ہوگی, لیکن اس کو سکھانے کا فن نہیں ہے ان میں. جو وہ پڑھاتے ہیں اسکول میں وہ میں نہیں پڑھا سکتا اپنے بچوں کو گھر میں. جو انجینئرز کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو سکھاتے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, وہ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو, ڈاکٹر بننے والوں کو کچھ نہیں سکھا سکتے. ہر ایک استاد کی مہارت اور اس کا شعبہ مختلف ہے. بائبل میں بھی ملتا ہے, کئی ساز بجانے میں استاد تھے, کئی لوگ تلوار چلانے میں, فوج کو لیڈ کرنے میں ایکسپرٹ تھے, کئی لوگ شریعت کا علم اتنا رکھتے تھے, خدا کے کلام کی تعلیم دینے والے تھے. فقیہ, اسکرائبس, ایکسپرٹس آف دی لا, شریعت کے استاد اور عالم. سو ہر ایک استاد کا شعبہ اور اس کی مہارت مختلف ہے, سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. روحانی معاملات آپ ان اداروں سے نہیں سیکھ سکتے, ان استادوں سے نہیں سیکھ سکتے جو دنیاوی علم آپ کو سکھاتے ہیں. اور اسی طرح خدا کے گھر میں آپ کو کسی پیشے کی تعلیم نہیں دی جاتی, کوئی پروفیشن نہیں سکھایا جاتا. خدا کے گھر میں جو استاد مقرر ہیں وہ آپ کو ایمان اور عقائد, فیتھ اینڈ کریڈز سکھاتے ہیں. سو ہر ایک استاد کی مہارت, اس کا شعبہ, اس کی ایکسپرٹیز ڈفرینٹ ہے. استاد ہوتے ہوئے جزا اور سزا دونوں کے لیے تیار رہیں. پچھلی بار سیکھا ہم نے کہ جو تعلیم پانے والے ہیں وہ تعلیم دینے والوں کو اچھی نعمتوں میں شریک کریں, ریوارڈ دیں, اجر دیں. بچے اچھے نمبروں میں پاس ہوتے ہیں تو ٹیچر, جو کلاس ٹیچر ہے, جو سبجیکٹ ٹیچر ہیں, ان کو شاباش ملتی ہے کہ جی آپ نے اپنے بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے سکھایا. اور جو اچھے ادارے ہوتے ہیں, تعلیمی ادارے, ان میں اچھے ریزلٹس شو کرنے والے ٹیچرز کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے, ان کو اور زیادہ ترقی مل جاتی ہے. لیکن اگر بچے ناکام ہوتے ہیں تو پھر استاد کو فیس کرنا پڑتا ہے شرمندگی, باتیں سننے کے لیے. اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ پوری کلاس ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جائے تو اسکول کی ایڈمنسٹریشن اس ٹیچر کو بولتے ہیں کہ جی آپ پلیز
کہیں اور اپنے لیے روزگار ڈھونڈ لیں. ہمارا کوئی بچہ پاس نہیں ہوا. جس نے استاد بننا ہے وہ تیار ہو ترقی پانے کے لیے بھی اور شرمندگیاں اور رسوائیاں سہنے کے لیے بھی. روحانی معاملات میں استاد زمین پر رہتے ہوئے عزت پائے گا، لیکن اگر اس نے غلطیاں کر دی ہیں، اگر اس نے درست تعلیم نہیں دی، اس نے آپ لوگوں کا ایمان برباد کر دیا ہے غلط تعلیم دے کر، تو پھر خدا کا کلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ استاد زیادہ سزا پائیں گے. حزقییل کے صحیفے میں لکھا ہے کہ تو اگر لوگوں کی غلطیاں، خطائیں، گناہ، بدیاں ان کو بتائے تو بری ہوا. وہ ٹھیک ہو جائیں تو وہ بھی بچ گئے. لیکن اگر تو نے انہیں بتایا ہی نہیں، تو نے انہیں سکھایا ہی نہیں، تو وہ تو مریں گے اپنے گناہ میں، لیکن تیری جان سے حساب مانگوں گا ان کا. اس لیے یعقوب کے خط میں لکھا ہے استاد زیادہ سزا پائیں گے. تو استاد بننے سے پہلے اپنی روحیں، اپنی زندگیاں، اپنا مستقبل، فیوچر ہمارا، اپنی ایٹرنٹی، اپنی آنے والی تمام زندگی ہمیں داؤ پہ لگانی پڑتی ہے. آپ لوگ تو سادگی میں چھوٹ سکتے ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا خداوند ان باتوں کا جن کا حساب تو مانگ رہا ہے. اور آپ سچے بھی ہو سکتے ہو کہ میں نے آپ کو سکھایا نہیں ان معاملات میں، لیکن پکڑ میری ہوگی اور پھر میں کسی کو نہیں کہہ پاؤں گا کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو کس بات کا استاد بنا تھا؟ تحقیق تیرا کام تھا، جاننا تیرا کام تھا، محنت کرنا تیرا کام تھا، اور ان کو سکھانا تیرا کام تھا. دنیاوی علم میں بھی اور دینی علم میں بھی جو استاد ہیں وہ اگر عزت زیادہ پاتے ہیں، دو چند عزت کے لائق ہیں استاد، تو پھر سزائیں بھی ان کی زیادہ ہیں. سو جو استاد بننا چاہتے ہیں یا بنے ہیں وہ تیار رہیں کہ روحوں کا حساب، زندگیوں کا حساب ہم سے لیا جائے. استاد کے لیے ضروری ہے کہ خود تعلیم دینے کے لائق ہو. خدا کا کلام یہ شرط عائد کرتا ہے. کسی بھی کلیسیا میں پاسبان جب مقرر ہوتا ہے تو امتحان سے گزر کے کلیسیا ایک بار، دو بار، تین بار یا جتنی بار وہ چاہیں اس ایک بندے سے تعلیم پاتے ہیں، اس کے پیچھے عبادت کرتے ہیں اور اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا طور طریقہ سب پرکھتے ہیں، اور پھر سوچ بچار کے بعد اسے مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ صحیح طریقے سے ہمیں سکھاتا اور تعلیم دیتا ہے. اسے ہم اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں کہ آج سے یہ ہمارا پاسبان، چرواہا اور استاد ہے. جو زیادہ تر کلیسیائیں ہیں ان میں یہی دستور ہے کہ پاسبان کو باقاعدہ طور پر مقرر کرنے سے پہلے پرکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے خدمت کرتا ہے، وہ کلام کس طرح سے سکھاتا ہے ہمیں. اور جب سیمینریز میں، تھیولوجیکل کالج میں، یونیورسٹی میں پاسبان کی تربیت ہوتی ہے، اس سے چرواہے اور استاد کے لیے جب تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہوتی ہے تو 3 سال کا عرصہ ہو یا 4 سال کا، اس میں بار بار اسے پرکھا جاتا ہے. استاد جو ان اداروں میں مقرر ہوتے ہیں وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو پرکھتے ہیں، مختلف موضوعات، حوالہ جات انہیں دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس مضمون یا اس حوالے پر تعلیم تیار کرو اور پھر ہمارے سامنے پیش کرو. پھر وہ پاس کرتے ہیں کہ اب آپ تعلیم دینے کے لائق ہو. بڑی محنتیں کرنے کے بعد، بڑی جد و جہد کے بعد
کوئی بھی استاد جو سامنے کھڑا ہوتا، درس دیتا، تعلیم دیتا، لیکچر دیتا ہے، کلام کی تعلیم دیتا ہے، بڑی محنتوں کے بعد. تو تعلیم دینے والے کو لائق ہونا چاہیے تعلیم دینے کے، اچھا بننے کی کوشش کرے. تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے وہ بندہ جس سے آپ تعلیم پاتے ہو. میٹرک پاس بندہ آپ کو کالج، یونیورسٹی اور پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں تعلیم نہیں دے سکتا. گورنمنٹ اسے قبول نہیں کرتی. اگر سکول میں پڑھانا ہے تو بحرین کا کانسٹیٹیوشن یہ ہے کہ گریجویشن ایک تو عام بی اے، بی ایس سی، بی کام، اور اس کے ساتھ بیچلرز ان ایجوکیشن ہونا چاہیے جسے بی ایڈ کہتے ہیں. تب آپ کسی سکول میں جو ہائی سکول ہے، پرائمری سکول ہے، اس میں پڑھا سکتے ہو. اور کالج میں پڑھانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے. تب آپ 1+2+ جسے انڈین لوگ کہتے ہیں اور ہم اسے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کہتے ہیں، انٹرمیڈیٹ ایف اے کہتے ہیں، اس کے لیے ماسٹرز ڈگری ہولڈر ٹیچر مقرر ہوتے ہیں. اور اس میں بھی ابھی اسپیشلائزیشن آ گئی ہے کہ جو سبجیکٹ پڑھانا ہے اس میں آپ کو اسپیشلائز آپ کا کیا ہونا ضروری ہے. ہم اپنے بچے کو اگر میتھس پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم اسے عربک ٹیچر کے پاس نہیں بھیجتے، کیونکہ وہ تو عربک سکھائے گا، وہ میتھس نہیں سکھائے گا. ہم بھی بطور مسیحی ایماندار اپنے لیے وہ استاد چنے تعلیم پانے کے لیے جو سچ مچ اس کی تعلیم دے سکتا ہے، جو پرکھا گیا ہے، جو جانچا گیا ہے، جس کو بڑی محنتوں سے گزرنے کے بعد یہ مقام ملا ہے کہ وہ استاد بنے. اپنے لیے وہ استاد ڈھونڈیے جو اس لائق ہے کہ آپ کو تعلیم دے. اپنے بچوں کے لیے جب ہم وہ استاد ڈھونڈتے ہیں جو اس لائق ہو کہ ہمارے بچے کو سبجیکٹ جس کی ضرورت ہے وہ سکھا سکے، تو اپنے روحانی معاملات اور دینی معاملات، ایمان سے متعلق معاملات میں بھی آپ کو بڑا سوچنا چاہیے کہ وہ استاد چوز کریں جو لائق ہو. تعلیم دینے والا خود بھی سیکھنے کا شوق رکھتا ہو. کوئی بھی استاد ہے اگر وہ خود سیکھنا چھوڑ دیں تو وہ آگے سکھا نہیں سکتے. مجھ سمیت دنیا میں سارے استاد، چاہے وہ سنڈے اسکول میں ہیں، چاہے خواتین کی جماعت ہے، نوجوانوں کی جماعت ہے، چاہے وہ کوئی بھی کلیسیائی گروہ ہے یا دنیاوی اداروں میں تعلیم دینے والے استاد ہیں، وہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، ٹریننگز لیتے رہتے ہیں، ورکشاپس، سیمینارز، کانفرنسز کرتے رہتے ہیں، ریفریشر کورسز کرتے رہتے ہیں. پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، نہ صرف کتابوں سے بلکہ اپنے سے معتبر استادوں سے جو ہم سے علم میں، تجربے میں زیادہ ہیں. ہم ان سے سیکھتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعلیم پانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں اپنی تعلیم میں، اپنے تجربے میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں، ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں. سو جس کو شوق ہے کہ میں استاد بنوں، پہلے اسے اچھا شاگرد بننا چاہیے. اگر سیکھنے کا شوق نہیں ہے تو آپ سکھا نہیں سکتے. جہاں آپ کے سیکھنے کا لیول بند ہو گیا، آپ کی استادی ختم. آپ کا سیکھنا بند تو سکھانے کا حق نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ کے پاس کچھ نیا نہیں ہے سکھانے کو. کچھ نیا سکھانا ہے اپنے شاگردوں کو، طالب علموں کو، سیکھنا پڑتا ہے. سو جو بھی استاد بننا چاہتا ہے، استاد ہے، ضروری ہے کہ اس کے اندر سیکھنے کا شوق ہو. خداوند مجھے ہر روز صبح اٹھاتا ہے تاکہ شاگرد کی طرح سنو. کائنات کا خالق،
انسان بن کے زمین پہ اترا ہے۔ ہر ایک خزانہ علم کا، حکمت کا، معرفت کا اسی میں پوشیدہ ہے، اسی سے نکلتا ہے، اسی سے سب کو علم اور حکمت ملتی ہے۔ لیکن جب وہ جسم لے کر زمین پر تھا، 12 برس کی عمر میں ماں باپ کے ساتھ ہیکل میں گیا، ادھر ہی رہ گیا۔ جب 3 دن کے بعد اس کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے تو کہاں پایا اسے؟ استادوں کے بیچ، اور ان کی سنتے، ان کی سنتے۔ اسے تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے سیکھتا، کیونکہ سارے علم تو اس سے نکلتے ہیں، لیکن تو بھی وہ ہمیں یہ نمونہ دیتا ہے کہ جو استاد ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو تو سنو، سنو، سناؤ نہیں۔ اسے استادوں کے بیچ میں ان کی سنتے ہوئے پایا۔ سننا ضروری ہے۔ شاگرد خداوند سے کہا تو ہمیں سکھا، دعا کرنا سکھا۔ یسوع نے کہا مجھ سے سیکھو، میں حلیم ہوں، دل کا فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو۔ اور پھر خداوند یسوع نے خود حکم دیا آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ میں نے جن کا تمہیں حکم دیا، جو باتیں تمہیں سکھائی ہیں، وہ تم دوسروں کو سکھاؤ۔ جو سیکھتا نہیں ہے وہ سکھا نہیں سکتا۔ اور یسوع نے نمونہ دیا ہے، بھلے جتنا مرضی بڑا عالم ہوں میں، استادوں کے بیچ بیٹھا ہوا ہوں، تو پھر مجھے سننا چاہیے۔ تو سننے کی، سیکھنے کی خواہش تعلیم دینے والے کے اندر ضرور ہونی چاہیے، اور تعلیم دینے والا خود بھی عمل کرے۔ خداوند یسوع نے سکھایا متی کی انجیل 5واں باب 19ویں آیت کہ اگر کوئی ان حکموں کو توڑتا اور دوسروں کو توڑنے کا سکھاتا ہے تو سزا کا حقدار۔ خود بھی عمل کرو تو دوسروں کو تعلیم دو۔ رومیو 2 باب اور 21ویں آیت، تو جو کہتا ہے، تو جو تعلیم دیتا ہے، تو جو سکھاتا ہے کہ چوری نہ کر، خود کیوں کرتا ہے؟ تو جو سکھاتا ہے کہ زنا نہ کر، تو خود کیوں کرتا ہے؟ تعلیم دینے والا پہلے تعلیم پر خود عمل کرے۔ خداوند یسوع نے سکھایا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ اس نے سکھایا کہ تم صرف اپنوں ہی کے لیے نہیں بلکہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، ان سے محبت رکھو۔ تو اس نے کر کے دکھایا یہ۔ وہ گالی کھا کر بھی گالی نہیں دیتا تھا، اس نے اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کر دی۔ وہ مار کھا گیا چپکے سے، جیسے بھیڑ بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے۔ اس نے منہ نہ کھولا، برداشت کرتا رہا، اور سزائیں سہلیں، موت کے قریب چلا گیا، پھر بھی کہا اے باپ ان کو معاف۔ کر کے دکھایا اس نے، تعلیم نہیں دی، صرف کر کے دکھایا اس نے۔ تو جو تعلیم دینے والے ہیں وہ پہلے خود عمل کریں، پھر دوسروں کو سکھائیں۔ جو تعلیم پانے والے ہیں وہ نوٹ کریں کہ ہمارا استاد خود عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ استاد تعلیم دینے میں محنت کرے، اس کی بڑی کمی لگتی ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ استاد ہو، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، آگے بڑھیں اور ترقی کی طرف جائیں، تاکہ آپ اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو بہترین تعلیم دے سکیں۔ محنت کریں۔ کوئی بھی استاد ہے، محنت کرو۔ یہ مت سوچنا کہ کوئی بات نہیں، 40 منٹ 45 منٹ 50 منٹ کا پیریڈ ہے، یہ تو باتوں میں ہی گزار لینا میں نے، اتنا علم ہے میرے پاس، میں تو اب فنگر ٹپس پہ سارا کچھ ہے مجھے۔
نہیں محنت کریں. ہر ایک سیشن کے لیے, ہر ایک پیریڈ کے لیے, ہر ایک لیکچر کے لیے, ہر ایک سروس کے لیے استاد کو بھرپور محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت نہیں تو پھل نہیں. محنت ضرور کرنی. سپرفیشل کام نہیں کرنا کہ تڑکا لگایا اور پیش کر دیا. ہوٹلز میں ہم جاتے ہیں تو پرانے سالن کے اوپر وہ نیا تڑکا ڈال کے دے دیتے ہیں, اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کو پارسل کروا کے گھر لائیں تو گھر آتے جب کھولتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو سپوائلڈ ہے, وہ تو باسی ہے. استاد محنت کریں, اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے طالب علموں کو سپوائلڈ, خراب, باسی خوراک نہ دیں, اور لینی بھی نہیں کسی سے ہم نے باسی خوراک. کیا کرتے ہیں, واپس نہیں دے کے آتے. بھائی دیکھ ابھی لیا 10 منٹ ہوئے ہیں, گھر جا کے صرف گرم ہی کیا, اسمیل دے رہا ہے, واپس کرو. ہمیں نہیں چاہیے تجھ سے تعلیم, کیونکہ تو ہمیں باسی خوراک دے رہا ہے, تو ہمیں کوئی تازہ بات نہیں سکھا رہا. استاد محنت کریں, محنت کریں, دلچسپی کے ساتھ اپنے شعبے میں تحقیق کریں, آگے بڑھیں تاکہ اپنے شاگردوں کو بیسٹ نالج دے سکیں. وقت اور ضرورت کے مطابق تعلیم دیں. کوئی بھی استاد ہے جب امتحان قریب آ جاتے ہیں تو وہ چیزیں ان کو سکھاتا ہے جو اس کے ذہن کے مطابق, اس کے تجربے کے مطابق امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے. استاد اپنے شاگردوں کو وقت اور ان کی ضرورت کے مطابق تعلیم دے. وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے, لیکن ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے پھر سے تمہیں چھوٹی چھوٹی ابتدائی باتیں سکھائی جائیں, کیونکہ تم سے ٹھوس غذا ہضم نہیں ہو رہی. تو نرم غذا دودھ پہ واپس لے کے جا رہا ہوں تمہیں. پولس رسول نے کلیسیا کو لکھا کہ تم سنتے سنتے اب تو تمہیں استاد ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ضرورت پھر پڑ گئی ہے کہ تمہیں شروع کی باتیں, ابتدائی باتیں پھر سے سکھائی جائیں. تم ٹھوس غذا برداشت نہیں کر رہے, تمہیں پھر دودھ پہ لے کے آنا پڑ رہا ہے. ہلکی خوراک تمہیں دی جائے. وقت اور ضرورت کے مطابق تعلیم دی جائے. ہم اپنے بچوں کو پرائمری میں میٹرک کا, مڈل کا, کالج اور یونیورسٹی کا سلیبس نہیں پڑھاتے. آہستہ آہستہ, گریجولی, بتدریج, جیسے جیسے لیول بڑھتا ہے ویسے ہی تعلیم کا لیول بڑھتا ہے. وقت اور ضرورت کے مطابق تعلیم دی جانی چاہیے, مگروں ہی نہیں لا دینی. پیچھا نہیں چھڑانا کہ میرے والوں سکھن نہ سکھن, میں تو بس پورا وقت پورا کرنا. وقت اور ضرورت کے مطابق تعلیم دی جائے. یہ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں بھی, سیکولر انسٹیٹیوٹس میں بھی ہے, یہ بات لاگو ہونی چاہیے, اور کلیسیاؤں میں بھی. کہ کلیسیا کے لیے جو ضرورت ہے اس کی بابت تعلیم دی جائے تاکہ کلیسیا ان معاملات کو سیکھ سکے. اور استاد کمال دانائی سے تعلیم دے, حکمت کے ساتھ تعلیم دیں. اگر ہم عقل استعمال نہیں کریں گے تعلیم دینے میں, وزڈم اور دانش استعمال نہیں کریں گے, تو ہم سکھا نہیں سکیں. خداوند یسوع مسیح میں حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں. وہ دانائی سے تعلیم دیتا تھا. اسے معلوم تھا کہ یہ بندہ کتنی کو بات سمجھ سکتا ہے. اب آپ کے سامنے اگر میں میڈیکل سائنس کی یا کیمسٹری یا فزکس کی یا جو خلائی جہاز گاڑیاں بناتے ہیں میں ان کی زبان بولنا شروع کر دوں تو یہاں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کسی کو, مجھے بھی نہیں آئے گی. انگریزی میں آپ سے ساری بات کرنا شروع کر دوں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے وہ سمجھنا سننا مشکل ہو جائے گا.
حکمت، دانائی استعمال کرو، معاملات کو سمجھیں کہ تعلیم دینے میں جو آسانی ہو سکے حکمت کے ساتھ تعلیم دو، کمال دانائی سے تعلیم دو۔ اور آپ نے تعلیم لیتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کو کوئی عقل بھی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں تعلیم ہمارے لیول پہ آ کے دے رہا ہے یا پھر ٹائم گزاری کر رہا ہے اور ہم آگے سے بس سر ہلا رہے ہیں۔ ہاں جی سمجھ آ گئی؟ آ گئی جی۔ دانائی سے، حکمت سے تعلیم دینی ہے۔ چھوٹے بچوں کو ہم چاول جب بناتے ہیں گھروں میں تو کبھی ہیٹ زیادہ ہو جائے تو نیچے سے وہ جل جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں انہیں؟ نہیں صحیح نام اس کا بتائیں نا، جو کریڑی ہوتی مزیدار ہے نا، وہ جو چاول لگ جاتے ہیں خاص طور پر میٹھے چاولوں کی، گڑ والے چاولوں کی، وہ کریڑی، وہ جو نیچے لگے جلے چاول ہوتے ہیں نا، وہ 6 مہینے کے بچے کو نہیں دیے جاتے۔ عقل کرو، بچے کو بیمار کرنا ہے؟ دانائی استعمال کریں، کون سی بات کس طرح کس طور سے سکھانی ہے۔ خواتین بیٹھے ہیں، مرد بیٹھے ہیں، سسر بیٹھا ہے، بہو بیٹھی ہے، داماد بیٹھا ہوا ہے، ساس بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بھائی بیٹھا ہے کلیسیا میں سارے، اور میں ایسا مضمون شروع کر دوں کہ اب سارے ایک دوسرے کو دیکھیں اور نکلیے کتوں۔ عقل استعمال کرنی ہے نا، وزڈم کے ساتھ سکھانا ہے کہ ہر ایک کو سمجھ بھی آ جائے، شرمندگیاں ہی نہ اٹھانی، سمجھ آئے سب۔ حکمت کے ساتھ تعلیم دینی ہے اور قابل فہم انداز میں تعلیم دینی ہے۔ بائبل میں لکھا پولس رسول نے کہا کہ میں غیر زبانوں میں باتیں کر جاؤں تم سے تو تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ اس سے بہتر ہے کہ میں 5 باتیں ایسی کروں جو تمہیں سمجھ آئے۔ تعلیم ایسی بھی ہے جو اوپر سے گزر جائے، سمجھ ہی نہیں آتی اس کی، لیکن ایسے انداز میں تعلیم دی جائے جو سمجھ آئے، سننے والوں کو سمجھ آئے تعلیم کی۔ اگر آپ کو تعلیم کی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کو اپنا استاد بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو روکیں، بھائی رک جاؤ، یہ ہماری سپیڈ نہیں ہے، ہم نہیں سیکھ پا رہے، ہمارے اوپر سے گزر رہی ہے۔ وہ تعلیم درست ہے اور کامیاب ہے جو اس انداز میں دی جائے کہ سننے والے کو سمجھ آئے، انڈرسٹینڈیبل ہو۔ تو جو تعلیم دینے والے ہیں اور تعلیم پانے والے دھیان رکھیں کہ تعلیم قابل فہم، سمجھنے کے لائق ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، انڈرسٹینڈیبل ہو۔ تعلیم دینے کے لیے عام فہم، کامن ایگزامپلز، عام فہم مثالیں استعمال کی جائیں۔ کوئی خلا میں گیا چاند کی سیر کرنے، وہاں کی مثال دوں گا تو نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جلے ہوئے چاولوں کی مثال دی، کس کو نہیں پتا تھا کہ چاول جلتے ہیں؟ سب کو پتا تھا، سمجھ میں آئی بات۔ مثال وہ استعمال کریں جو لوگ سمجھ سکیں۔ خداوند یسوع نے ایسا کیا۔ سوسنوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، اور پھر ایسے چیزیں استعمال کریں دکھانے کے لیے، ویژولز کے لیے، ویڈیو، آڈیو ایسا یوز کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے۔ خداوند یسوع مسیح سے سوال ہوا کیسر کو جزیہ دینا یعنی ٹیکس دینا، رومی شہنشاہ کو ٹیکس دینا جائز ہے کہ نہیں؟ یسوع نے پلین جواب نہیں دیا کہ یس اور نو، کیا کیا اس نے؟ کہا ایک سکہ دکھاؤ، اور سکہ پکڑ کے بولا اس پہ کس کی تصویر ہے؟ وہ تو دکھ رہا تھا لوگوں کو۔ جواب دینا لوگوں کے لیے آسان تھا کہ مشکل؟ کیونکہ سکے وہ روز دیکھتے تھے، تو اس پہ کس کی تصویر تھی؟ کہا کس کی صورت اور نام ہے اس پہ؟ کیسر کا۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی بات، جو کیسر کا ہے کیسر کو دے دو، یہ پیسے کیسر کے، یہ کیسر کو دے دو۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنا، اور زمین کا ہر ایک گھرانہ اس کے نام سے نامزد ہے۔ اس نے اپنے روح سے ہم پر مہر کی ہے، ہم پر اس نے اپنی صورت اور اپنا نام لکھ رکھا ہے۔
تو وہ بتا یہ رہا ہے کہ جن پہ کیسر کی فوٹو ہے، کیسر کی صورت اور نام ہے، وہ کیسر کو دے دو، اور جس پہ اس کی فوٹو اور نام ہے وہ اس کو دے دو۔ خداوند یسوع نے جو تمثیلیں دی، جو کہانیاں اس نے سنائیں، جو مثالیں دی، وہ عام دنیا سے تھی۔ بیج بونے والا، مثالیں یسوع مسیح نے وہ دی جو لوگ سمجھ لیتے۔ ایک چرواہے کی بھیڑیں تھی، ایک ہو گئی، لوگوں کو سمجھ میں آتی۔ اور چیزیں یسوع مسیح استعمال کرتا تھا، آبجیکٹس، آڈیو ویژول ایڈز، سمعی بصری ذرائع، ایسی چیزیں اور ایسی مثالیں کہ جس میں لوگ دیکھ کر کچھ عمل کر کے اس میں شریک ہو کر سیکھیں۔ تو استاد کے لیے چاہیے کہ ایسی مثالیں، ایسی چیزیں استعمال کریں جس کو دیکھ کر، جس کو ایکسپیرینس کریں، لوگ تجربہ کریں اور پھر وہ یاد رکھیں۔ تو مثالیں، کہانیاں ایسی ہونی چاہیے جو سمجھ میں آئیں، ضروری ہوں اور ہم ان سے سیکھ پائیں۔ تعلیم میں سچائی، صفائی، سنجیدگی اور صحت کلامی ہونی چاہیے۔ مطلب اس کا یہ ہے، تعلیم سچی ہونی چاہیے، ایسی فضول کہانیاں نہ ہوں۔ جو بھی تعلیم، چاہے اسکول سے لے کر آپ خدا کے گھر تک کہیں بھی تعلیم دیتے ہیں، سچی تعلیم، اس میں صفائی ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، اس میں ٹروتھ ہو اور اس میں انٹیگریٹی ہو، یعنی ملاوٹ اور کھوٹ نہ ہو، اس میں کھری تعلیم ہو، صاف ستھری تعلیم ہو۔ جو بات سکھانی ہے وہ اس طرح سے سکھاؤ کہ سب کو سمجھ آئے کہ یہ بات سکھائی جا رہی ہے، صاف ہو، صفائی ہو، اس میں ادھر ادھر سے گھما پھرا کے بات ملانے کی اور پھر سمجھ ہی نہیں آئی سکھا کے گئے۔ سچی تعلیم ہو اور صاف صفائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ اگر سیریسلی تعلیم نہیں دی جا رہی تو پھر وہ صرف مذاق کیا جا رہا ہے نا۔ ڈاکٹر آپ کو علاج نہ کرے، آپ کو جگتے لگا کے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، آپ کو دو چار چٹکلے سنا کے، لطیفے سنا کے بولے چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ یہ میری بات سن نہیں رہا، یہ میرا علاج نہیں کر رہا، میری تکلیف کو یہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بس دو چار باتیں سنا کے اٹھا دیا۔ تعلیم دینے والا سنجیدگی سے تعلیم دے، سیریس ہو کر۔ سیریس کا مطلب یہ نہیں کہ ہسپتال میں داخل ہو جائے، ڈرپیں لگ جائیں، نالیاں لگ جائیں کہ یہ سیریس ہو گیا بندہ۔ سیریس کا مطلب ہے سنجیدگی کے ساتھ، ہاسے مخول میں نہیں، سنجیدگی کے ساتھ سیدھی طرح بات کرو کہ یہ آپ کو سیکھنا ہے۔ سنجیدگی سے سکھائی جائے بات، اور صحت کلامی پائی جائے، اور گفتگو بھی ٹھیک ہو، بات کرنے کا الفاظ کا چناؤ، انداز اور لہجہ درست ہو، ساؤنڈنیس ان سپیچ۔ جب بات کریں تو لگے کہ ہمیں تعلیم مل رہی ہے اور ہم ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ ساؤنڈنیس ان سپیچ، صحت کلامی ہو، بات صاف ہو، سچی ہو، کھری ہو اور سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ اس طرح سے تعلیم دو، لگے کہ یار میرے لیے یہ بات سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سننے والا اس بات کو سیریس لے۔ جب آپ مذاق میں بات کریں گے تو اگلا بھی مذاق سمجھے گا، آپ سنجیدگی سے بات کرو گے تو اگلا بھی سنجیدگی سے بات کو سمجھے گا۔ تعلیم سننے والوں اصلاح، نجات اور ترقی کے لیے ہونی چاہیے۔ سننے والوں کی ترقی کی بات ہو، ان کی اصلاح یعنی کریکشن، ان کی درستی کے لیے ہو تعلیم، ان کی نجات کے لیے ہو۔ میں اب اپنے کلیسیائی کانٹیکسٹ میں آ گیا ہوں، اس کلیسیا کے سیاق و سباق میں آ گیا ہوں کہ ہم جو تعلیم دیں یا تعلیم پائیں وہ ہماری ترقی کے لیے ہونی چاہیے، ہماری اصلاح، ہماری درستی کے لیے ہونی چاہیے اور ہماری نجات کے لیے بہتر ہونی چاہیے۔ ٹائم گزاری نہیں ہے۔ یہ مت سوچیں کبھی کہ میں اگر تعلیم دینے آیا ہوں تو میں نے ٹائم پاس کرنا ہے، نہیں۔
آپ بھی یہ مت سوچ لے کر آئیں کہ میں نے ٹائم گزارنا ہے، نہیں، میں نے تعلیم پانی. یہ تعلیم میری درستی کے لیے ہونی چاہیے، میری کریکشن کے لیے، میری اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، مجھے اس سے فائدہ ملنا چاہیے، یہ میری نجات کے لیے ہونی چاہیے. تعلیم پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کلام محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو. اور جو خدا کا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے. خالی سننے والے مبارک نہیں ہیں، عمل کرنے والے. تعلیم کا مقصد اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، سیکولر انسٹیٹیوٹس میں مقصد ہوتا ہے بچوں کو تیار کرنا اچھی جاب کے لیے، اچھے پروفیشن کے لیے، اچھے پیشے کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، اچھی ملازمت روزگار کے لیے. لیکن چرچ میں تعلیم کا مقصد ہے نجات کے لیے تیار کرنا، خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا، خدا کی گواہی کے لیے تیار کرنا، خدا کی آمد کے لیے تیار کرنا. رندہ پھیر کر، کیا انگریزی میں کہتے ہیں رندے کو جی؟ پلینر پھیرا جاتا ہے لکڑی پر کس لیے؟ رندہ کہ اس کے صفائی آ جائے، بالکل پلین ہو جائے، اور اس میں جو اضافی چیزیں ہیں جو غیر ضروری ہیں وہ نکل جائیں. خدا کے گھر میں ملنے والی تعلیم وہ پلینر ہے، وہ رندہ ہے جو آپ پہ پھرتا ہے، تاکہ آپ صاف ہو جاؤ، ستھرے ہو جاؤ، نجات کے لیے، بادشاہی کے لیے، خدا کی گواہی کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، اس کی آمد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو تعلیم دینے والے ان باتوں پر توجہ کریں، اور تعلیم لینے والے دھیان رکھیں کہ ہمیں جو لوگ تعلیم دیتے ہیں وہ صحیح ہے، صاف ہے، سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. کیونکہ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے بھی ہیں جو تمہیں فضول کہانیاں سناتے، نسب ناموں کے بحث اور تکرار میں ڈال دیتے ہیں، اور ان باتوں کی طرف تمہاری توجہ دلاتے ہیں کہ جن کا ایمان اور نجات سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ وہ تمہیں پریشان، کنفیوزڈ، الجھاؤ کا شکار کرتے ہیں اور تمہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تم کبھی بھی نجات اور جلال تک نہ پہنچ پاؤ. تعلیم لینے والے خبردار رہیں، تعلیم دینے والے خدا کے کلام میں دی گئی ہدایات پر عمل کریں. دعا کریں. خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تیرا کلام ہمارے زندگی کے ہر ایک پہلو کو کور کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے. خداوند تیرا شکر ہو کہ آج تو نے اپنے کلام میں سے مجھ سمیت سب سکھانے والوں کی رہنمائی کی ہے، ہمیں درست کیا ہے، ہماری اصلاح کی ہے. ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور بطور کلیسیا ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں سکھایا کہ ہم کس طرح ایک اچھے استاد کو پرکھ سکیں. خداوند ہمیں بطور استاد اور بطور کلیسیا اپنے کلام میں، اپنی پہچان میں، اپنے عرفان میں بڑھا، ہمیں اچھا سیکھنے والا بنا دے تاکہ ہم اچھا سکھانے والے بھی بن سکیں اور ہم تیرا جلال ظاہر کر سکیں. یسوع مسیح کے نام سے.